ناظرین، کبھی کبھی ہم ایسے سین دیکھتے ہیں جب ہمارے رولنگ ایلیٹ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں کہ جیسے ہمیں ذرا خفگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص کر جب میں اپنے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو دیکھتا ہوں کہ وہ جب کسی اسٹیٹ ہیڈ سے ملتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک فزیکل ٹچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید یہ ہمارے ایسٹرن کلچر میں تو یہ ایک بے تکلفی کا انداز ہوتا ہے، بہت ہی یارانہ دوستی اور اس کا، لیکن ایک فارمل سیٹنگ میں ایک انوانٹیڈ فزیکل ٹچ کو بہرحال ایک صحیح جیسچر کے طور پر نہیں لیا جاتا۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ جب شنگھائی کانفرنس ہو رہی تھی تو اس میں شہباز شریف صاحب ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنی جگہ سے ہٹ کے آگے بڑھتے ہیں اور جا کے رشین پریزیڈنٹ پوٹن سے ہینڈ شیک کرتے ہیں۔ اب ہینڈ شیک تو ایک دوستی کی علامت ہے، لیکن ڈپلومیٹک سرکل میں اس طرح کی باتوں کو بہرحال ایک نیگیٹو اسپیکٹ کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر سہیل بدر صاحب اس معاملے میں پرائم منسٹر شہباز شریف سے زیادہ اپنے ہمسائے انڈین پرائم منسٹر مودی جی پہ زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اس معاملے میں کوئی 2 4 نہیں 8 10 ہاتھ آگے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی بالکل، شہباز شریف صاحب بھی مطلب ہے اوور ری ایکٹ کرتے ہیں، آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک پرائم منسٹر یا کوئی اور اس طرح کا بڑا لیڈر جو ہے، وہ اس کو جو اس کے جیسچرز ہیں وہ ایک اسٹیٹس مین والے ہونے چاہیے، بڑے لیڈروں والے ہونے چاہیے۔ یہ جس طرح کی اچھل کود اور مطلب ہے سارا، وہ ایک لیڈر کو زیب نہیں دیتا، نہ شہباز شریف کو، نہ مودی کو، نہ کسی اور کو، اگر کوئی اور بھی کرتا ہے۔ کبھی کسی نے دیکھا نیلسن منڈیلا کو یا ذوالفقار علی بھٹو کو یا اندرا گاندھی کو یا اور کسی اسی طرح کے ماؤ زے تونگ کو، چوئن لائی کو اس طرح اچھل کود کرتے ہوئے؟ یہ اچھل کود تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن شہباز شریف تو چلیں کوئی ٹچ وغیرہ کر لیتے ہیں۔ مودی صاحب جو ہیں وہ جس طرح منہ کھول کے ہنستے ہیں، کیا دنیا کا کوئی لیڈر کبھی کسی نے دیکھا اتنا بڑا منہ کھول کے؟ اب میں یہاں کیمرے کے سامنے اتنا بڑا منہ کھولنا نہیں چاہتا، لیکن پورا منہ کھولتے ہیں اور اس کا مذاق بنتا ہے پوری دنیا میں۔ ہی بیکمز اے لافنگ اسٹاک جس طرح کا وہ منہ کھولتے ہیں، اور وہ چاہے وہ میکرون کے ساتھ بیٹھے ہوئے پورا منہ کھول کے ہنس رہے ہیں، اور بالکل آرٹیفیشل ان نیچرل، صرف وہ ایسے لگتا ہے جیسے کسی فلم کا جوکر ہے جو کہ اتنا بڑا منہ کھول کے ہنس رہا ہے۔ نمبر 2، کوئی اگر ہینڈ شیک کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا رہا تو زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کے آگے ایسے کر کے پکڑ کے اور ہاتھ پکڑ کے تو ایسے سے ملانے لگتے ہیں۔ یہ کون سا جیسچر ہے؟ یہ کسی لیڈر کا جیسچر ہے؟ یہ تو کسی گلی محلے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ والا جیسچر۔ یار دوست کو یہ سینما پہ گئے ہوئے ہیں، ٹھٹھا مذاق چل رہا ہے تو چلے۔ ایگزیکٹلی۔ تو میرا خیال ہے کہ چلے انڈیا والوں نے ان کو 11 سال برداشت کر لیا ہے اور شاید یہ ان کا آخری سال ہے، تو ٹھیک ہے، چلیں چند ماہ اور برداشت کر لیں۔ اچھا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب 2 ہیڈ آف اسٹیٹس ملتے ہیں تو پہلے ایک دوسرے کو بریف کیا جاتا ہے کہ جی ان کے کلچر کا بارے میں، دوسرے کے کلچر کے بارے میں، تو ان میں ملنا جلنا کیسا ہوگا، ہینڈ شیک ہوگا، ہگ ہوگا، کس طرح کی وہ چیزیں آپس میں یہ سیٹل کی جاتی ہے۔ یہ مجھے اس طرح یاد آ رہا ہے کہ یاسر عرفات بے نظیر بھٹو کو ملنے آ رہے تھے، انہوں نے اسلام آباد لینڈ کرنا تھا، تو اس میں اب جو بے نظیر بھٹو کا سٹاف تھا انہوں نے اپنے وہ جو گیسٹ تھے ان کے سٹاف کو بتایا بار بار کہ جو محترمہ بے نظیر بھٹو ہیں وہ ہیں تو مسلم ورلڈ کی فرسٹ الیکٹڈ پرائم منسٹر اور پولیٹیشین بھی ہیں اور بڑی ویسٹرن گریجویٹ اور ہائیلی ایجوکیٹڈ، اور لیکن وہ ہینڈ شیک نہیں کرتی کسی بھی ایک اس کے ساتھ، غیر مرد کے ساتھ۔ تو اب یاسر عرفات بھی ایک انٹرنیشنل سیلیبریٹی تھے، پوری دنیا میں وہ جاتے تھے تو وہ ہینڈ شیک اور وہ ان کا ہوتا تھا، تو ان کے یاسر عرفات کے سٹاف کو بار بار بریف کیا گیا کہ جو بے نظیر بھٹو ہے وہ ہینڈ شیک نہیں کرتی۔ لیکن ہوا کیا کہ جب وہ ایئرپورٹ پہ اترے تو وہ یاسر عرفات نے ہاتھ اس کے لیے بڑھا دیا مسافے کے لیے، تو اب بے نظیر بھٹو نے ایک ریلیکٹنٹلی ہاتھ بڑھایا کیونکہ وہ ایک ورنہ وہ ڈپلومیٹک سنب ہو جاتا، انہوں نے ہاتھ تو بڑھایا۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جب 2 لیڈرز ملتے ہیں اسٹیٹ لیول پہ تو ایک اچھا بھلا بریف کیا جاتا ہے کہ بھئی
फिजिकल टच क्या होता है, हैंड शेक क्या होता है, हग क्या होता है, और किस हद तक बेतकल्फी से बात करनी है। लेकिन यहाँ पे वो मोदी जी ही पता नहीं, वो नहीं, उनको कोई बताने का कोई। मुझे नहीं पता कि इंडिया की वजारत खारजा में या जो भी वहाँ पे लोग हैं उनमें से कोई ऐसा बंदा है जो मोदी को ये बताए कि बनमानस की तरह इतना बड़ा मुंह खोल के नहीं हंसना। वो पूरा उन्होंने मुंह खोला होता है, पूरी दुनिया में मजाक बन रहा होता है। दूसरा, ये भी शंघाई की एक फुटेज सामने आई, पुतिन के साथ चल रहे हैं और चलते चलते इतनी तेजी से बोल रहे हैं और पुतिन जो है उनकी बात सुन भी नहीं रहे, वो अपना चल रहे हैं और मोदी साहब बोले जा रहे हैं और उसी बोलने के दौरान बार बार मुंह खोल के हंस रहे हैं। तो मतलब उसमें पहला सवाल तो ये होता है कि मोदी इतनी तेजी से, इतनी रवानी से अंग्रेजी तो बोल नहीं सकते, रशियन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो वो बोल के क्या चीज़ रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। जो पुतिन है उनको भी हिंदी या जो मोदी की लैंग्वेज या गुजराती नहीं आती। तो ये वो चीज़ें हैं जो सिर्फ अपने जाहिल अवाम की कंजम्पशन के लिए हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना इनको कोई बताने वाला है, ना इनको कोई मतलब है कि इनको ब्रीफ करने वाला है कि किस मौके पर क्या करना है। तो शायद मोदी साहब ये समझते हैं कि मैं इस तरह का जरा पर्सनलाइज्ड टच दे के तो एक पुतिन के साथ या किसी भी लीडर के साथ एक उस जो डिप्लोमेटिक लेवल है उसको जाती दोस्ती में बदल। वो जाती दोस्ती का जो मतलब है कि अगर उसका कोई असर होता होगा तो कुछ जाहिल अवाम पे ही होता होगा, बाकी दुनिया तो हंसती है। यानी कि स्टेट्स के दरमियान जब दो हेड मिलते हैं तो वो कोई जाती दोस्ती नहीं होती, अपने अपने मफादात होते हैं और उन्हीं अपने मफादात के तहत ही आगे। आपने स्टेट्स का नाम लिया, देखें मोदी साहब 2014 से वजीर आजम है। इस 11 सालों में मोदी साहब 75 या 78 मुल्कों का दौरा कर चुके हैं, जो नंबर ऑफ उनके टूर से 160-70 बनते हैं, 160 से ऊपर है, ठीक है। अब अगर इतनी वो उनकी दोस्तियां हैं तो जब ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने किया, एक मुल्क उनके साथ नहीं खड़ा, तो वो कहाँ गए 70-80 मुल्क, वो कहाँ गए 160-165 गैर मुल्की दौरे, क्या किया उन्होंने? तो मतलब है कि इसलिए कि वो सिर्फ मुंह खोल के हंसते रहे। या तो वो होता ना कि कोई किसी सॉलिड फुटिंग के ऊपर ये चीज़ हो रही होती, तो वो तो उनका सारी एक्सरसाइज इट बिकेम बिल्कुल ज़ीरो एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें एक मुल्क उनके साथ नहीं खड़ा। 70 मुल्क थे या 80 मुल्क थे, 160 दौरे थे या 170 दौरे थे। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, कोई मुल्क खड़ा हो या ना खड़ा हो, भारतीय अवाम को मोदी जी का हर अंदाज पसंद है, उनके वो हर अदा के ऊपर वो मर मिटते हैं। ये इसका तो जवाब आपको सबसे पहला जवाब तो अभी मिलना शुरू हो जाएगा 9 तारीख को वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से, जिसमें पहली एक बेचारी वो कोalition गवर्नमेंट है और उनके कोalition पार्टनर्स के साथ उनकी बैसाखियों पे खड़ी हुई है, और उसके बाद वो बिहार का इलेक्शन है, तो वो जो अवाम का प्यार मोहब्बत है वो सामने आता जाएगा। नाजरीन, हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।